جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی، شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مفتی خلیل احمد جعفر پاشا، مفتی ضیاء الدین نقشبندی اور دوسرے علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ چارمینار سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ ممتاز احمد خان، میر بلدیہ ماجد حسین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ، حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، پروفیسر عبد المجید صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، جس آیات کا ترجمہ محدثین نے اس طرح کیا کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم کو ان کی کوئی ایک چیز پسند نہ ہو تو اللہ ان میں اور بہت سی بھلائیوں کو رکھا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں تفاسیر میں لکھا اور یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اپنی ایک بیوی میں کوئی نقص یا کمزوری نظر آتی ہے تو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ بہت سی اور بھلائیوں کو رکھا ہے، تم ان بھلائیوں کی طرف توجہ دو۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، اور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ اپنی گھر کی عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریف وہ ہے، اور شرافت کا معیار رحمت اللہ علیہ نے سارے مردوں کو یہ کہہ کر بتلا دیا کہ معیار شرافت یہ ہے کہ جو اپنے گھر کے عورتوں سے اچھا رہتا، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا، وہ شریف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور اس میں سب سے بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایک نیک عورت جب اس کو شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو حکم دے اور وہ جائز حکم ہو تو بیوی اس جائز حکم کو بجا لائے۔ اور تیسری بات جو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمائی کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس گھر کی عورت، اس کی بیوی ہر حال میں اپنی عزت کا حفاظت کرے۔ تو میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ ایک نیک عورت کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جس گھر میں میاں بیوی خوش رہیں گے یقیناً اس گھر میں تمام دنیا کی خوشیاں رہیں گی۔ جس گھر میں میاں بیوی خوش نہیں ہے، شوہر اور بیوی خوش نہیں ہے، تو اس گھر میں کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔
जिस घर में और जिस घर की बीवी औरत के हुक्म को बजा लाती है, यानी जो शरीयत का हुक्म है उसको बजा लाती है, तो यकीनन वो घर में बाहिमी मोहब्बत और उल्फत का मरकज बन जाएगा। जिस घर में बीवी शौहर के जायज हुक्म को बजा नहीं लाती, वो घर में बाहिमी उल्फत और मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। जिस घर में बीवी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, घर की चार दीवारी, फिर इसकी घर की ना तो उसके घर की ना फिर उसकी इज्जत की हिफाजत कर सकती है। अगर आज हम अपने माशरे पर नजर डालकर देख लें, जितनी बुराइयां हैं, अगर आज हमारे मुस्लिम माशरे में तलाक का तनासुब बढ़ते जा रहा है, अगर आज हमारे घर में खुशियां नहीं है, अगर आज हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकी हर घर में होती है, मगर अगर एक रोजमर्रा का ये मसला बन चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अबू दाऊद शरीफ की हदीस को सामने रखें, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, और हम तमाम को ये दावत फिक्र देती है कि देखो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि नेक औरत जब शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में खुशियां चाहते हो, बाहिमी मोहब्बत और उल्फत चाहते हो, तो बीवी का काम यह है कि शौहर के जायज हुक्म को बजा लाए, और घर को जन्नत का एक कोना बनाना चाहते हो तो जरूरी है कि उस घर की औरत अपनी इज्जत की हर हाल में उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में क्या फरमाया? तमाम इंसानियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में मेरे आका ने फरमा दिया कि अपने औरतों से अच्छा बर्ताव करो। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाता है, उस आयत का तर्जुमा मुहद्दिसीन ने इस तरह किया कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द में अल्लाह फरमा रहा है कि औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम तमाम की जिम्मेदारी क्या है, हम तमाम को क्या काम करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के बाद अगर हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब वो बहैसियत वालिद हैं तो बीबी फातिमा जब तशरीफ लाती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। ये मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के मर्दों को दिया कि तुम एक दिन जब बाप बनोगे, वालिद बनोगे, और तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारे घर को आएगी तो तुम्हारा काम यह है कि जिस तरह सुन्नत है कि उठो और उठकर उससे मोहब्बत और शफकत से पेश आओ। और जब माँ का मामला आया तो सहाबा इकराम ने कहा कि देखा कि एक मर्तबा एक खातून आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उसके लिए जमीन पर बिछाते हैं और उसको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, और फिर उसकी खातर तवाज़ो करते हैं और बिल्कुल नरम लहजे में बहुत ही आहिस्ता से गुफ्तगू करते। सहाबा इकराम परेशान है कि आखिर ये कौन है खातून जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से अपनी चादर को बिछाया और उसको बिठाया और इस तरह से गुफ्तगू की। सहाबा इकराम पूछते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये नेकबख्त खातून वो थी जिसने मुझे दूध पिलाया था। तो ये मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मर्दों को दे रहे हैं कि देखो माँ की ताज़ीम इस तरह की जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अगर हम उम्मत की माँ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को पढ़ेंगे तो उम्मत की माँ बीबी आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माँ हज़रत खदीजा से इतनी मोहब्बत करते कि आयशा फरमाती है कि उनका विसाल हो चुका है, मैंने उनको नहीं देखा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम इतनी मोहब्बत से लेते कि मुझे बाज़ वक्त रश्क होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा से कितनी मोहब्बत करते। और कुर्बान जाइए कि मिजाज क्या दिया जा रहा है कि एक मर्तबा उम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती बीबी आयशा कि आज हम आप
آپ کی زندگی میں، آپ کی زوجیت میں نہیں ہے کہ آپ آج بھی اس سرخ گال والی خاتون کو یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ مسکرا دیے۔ اگر آج کے ماحول میں اگر کوئی بیوی اپنی شوہر سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو شوہر کی شوہریت گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی شوہر یعنی ایک عجیب غصہ اور تکبر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیسا تو میری بیوی رہ کر مجھ سے سوال کیا۔ اور یہاں پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی ماں جب کہہ رہی ہے تو حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ مسکرا دیا، اور دوسری مرتبہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب اعلان نبوت ہوا، بڑے مصائب اور مشکلات کا دور تھا، اس وقت امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ نے بہت میرا ساتھ دیا، آقا نے فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا اور بی بی عائشہ فرماتی کہ جب کبھی بھی ہمارے گھر میں کوئی بکرا کٹتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ کے سہیلیوں کو گوشت بچھا دیتے۔ یعنی دنیا میں نہیں ہے مگر اتنا خیال، یقیناً یہ جلسہ خواتین کا ہے مگر میرا خطاب ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کے لیے بھی زیادہ تر مردوں کے لیے ہے، کیونکہ اکثر ہم کیا دیکھتے کہ ہر چیز ظلم کرتے، یعنی ذمہ داری صرف یہی سمجھتے کہ عورت پر ڈال، اور کہیں پر قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں پر سنت میں حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا ہی کام ہے برتن دھونا، عورت کا ہی کام ہے کھانا پکانا، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ساس کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ علماء اکرام نے فرمایا کہ نفل عبادت کے برابر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ہم نے اس ملک کے اس تہذیب کو ایسا اپنا لیا کہ شریعت کو ہم بھول گئے۔ یقیناً مجھے بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے، میرے عزت دار ماں اور بہنوں، یقیناً واقعات میں آیا کہ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور ایک شخص اپنی بیوی سے پریشان ہے کہ وہ ان سے اونچی آواز میں گفتگو کرتے، بڑی اونچی آواز میں گفتگو کرتے، تو وہ پریشان ہو گئے، پہلے کیا کروں اس کا میں؟ تو وہ لے کر سوچے کہ اب جاؤں گا فاروق اعظم کے پاس اور جا کر ان سے کہوں گا کہ آپ بلا کر سمجھائیے گا۔ وہ فاروق اعظم کے گھر کو جاتے، گھر پہ دستک دیتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہوتے اور کیا سنتے کہ فاروق اعظم کی بیوی خود آپ سے بڑی آواز میں گفتگو کرتے۔ وہ پریشان ہو گئے، ارے بھائی میری تکلیف سنانے آیا اور یہاں پر تو ویسا ہی ماحول ہے جو میرے گھر میں ہے۔ وہ چلے جاتے، فاروق اعظم گھر کے باہر آ کر ان کو بلاتے کہ تم کیوں آئے تھے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور میں آپ کے ہی گھر میں سنا۔ تو فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ قربان جائیے فاروق اعظم کے جواب پر۔ فاروق اعظم نے کیا کہا کہ بشری تقاضوں کے تحت اگر بیوی مجھ سے بعض وقت اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو کیا بات ہے؟ اس نے میرے بچوں کو پیدا کیا، پیٹ میں 9 مہینے میرے بچوں کو رکھا، میرے گھر کے تمام امانتوں کی حفاظت کرتی ہے، میرے لیے اتنی قربانی دیتی ہے، بشری تقاضوں کے تحت اگر کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو کیا بات ہے؟ آج یہ بات دنیا کے مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت ایک انسان ہے، عورت کے بھی جذبات ہیں۔ بار بار اگر ہم اس طرح سے عورت کو دبائیں گے، ماریں گے، بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی یعنی ہماری امت کی ماؤں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ کبھی نہیں۔ اور جب امت کی ماں بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں ذکر ہے عورت کو مارنے کا، تو بی بی عائشہ نے بتایا، ساری دنیا کو پیغام دیا اور مردوں کو بتایا کہ مسواک کی چھڑی لی اور ایسا مار کے بتایا، یہ ہے اس کے بارے میں۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں دارالسلام میں؟ میرا مشاہدہ کیا ہے عوامی نمائندے کے کہ میں ہماری ایسی بہنوں کو چہروں کو دیکھا ہوں کہ جن کو مرد مارتے ہیں، ایسا برا مارتے ہیں کہ ان کا چہروں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور دین اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ عورت کے چہرے پر ہاتھ مت لگاؤ۔ اور ہمارا مردوں کا معاشرے کی برائی اتنی بڑھ چکی کہ ہمارے مرد عورتوں کو مارتے ہیں، اتنا برا مارتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جاننے والوں کے پاس میں گیا، اتفاق سے ان کی بیوی بیچاری کے کمرے میں مجھے بلایا گیا تو دیکھا اس چہرے کے عورت کو چہرے پر
यानी ऐसे ऐसे निशान थे। ताज्जुब करा मैं, और उस शख्स 5 वक्त नमाजी थी। मैं उसको बोला क्या कर रहे हो तुम? ये तुम नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ते हो, मस्जिद की जाकर पढ़ते हो, मगर ये तुम्हारा सलूक तुम्हारी बीवी से, तुमको मालूम भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी उम्मत की माओं की तरफ क्या कैसे पेश आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के साथ रेस किए कि कौन पहले दौड़ में कामयाब होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज जो सारी उम्मत को दिया, और यहाँ के मर्द जुल्म कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदानी जिंदगी, मियाँ बीवी के रिश्ते को किस तरह हसीन तरीके से बता दिया कि मेरे आका ने फरमाया बीबी आयशा से कि जब आप खुश होते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है, जब आप नाराज होते हैं तो मुझे मालूम हो जाता है। और रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हमारी उम्मत की माँ से बीबी आयशा से आका ने फरमाया कि जब तुम रब्बे मोहम्मद की कसम खाती हो तो मैं जानता हूं कि तुम खुश हो, जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम नाराज हो। क्या आज दुनिया के मर्द इस मिजाज को समझ सकते हैं अपने बीवियों को? आज मैं समझता हूं कि औरतों से ज्यादा, ये मेरा मुशाहिदा हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरा मुशाहिदा यह है कि औरतों से ज्यादा मर्दों को इस्लाम समझाने की जरूरत है। ये अगर इस्लाम को समझेंगे तो यकीनन घर में अच्छा घर होगा। और हमारा मिजाज ये बन चुका कि नहीं, सब जिम्मेदारी औरत पर डाल दो। यकीनन जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी सबकी है। जो जिम्मेदारी, जो हुकूक शरीयत ने औरत को दिए हम नहीं छीन सकते। और अफसोस की बात यह है कि जहेज की लानत की वजह से इतने मसाइब और मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को कोशिश करने की जरूरत है कि हम शादी कराना और निकाह, ये तमाम इसमें अल्लाह आसानी पैदा कर दी। दीन इस्लाम ने इसमें आसानी पैदा कर दी है, ये हम इसमें सख्तियां पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से कई ऐसे घर हैं कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती। आज हर शादी में जरूरी है कि इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, खाना खिलाया जाए। नहीं मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, कोई जरूरत नहीं है, बेजा खर्चा करने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपको बुलाइए, यकीनन खुशी का मौका है, यकीनन खुशी का मौका है। जितने लोग को आपके पास इस्तिताअत है आप उतने लोगों को बुलाइए। जो आपके पास इस्तिताअत है वो खाना पकाइए, इसी में बरकत होगी। अगर कोई अच्छा खाना पकाए तो जरूरी नहीं हो कि बरकत होगी। आज ये जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर गौर व फिक्र करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जिम्मेदारी को निभाने की अपने तौर से कोशिश कर रही है, मगर ये काम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए जरूरी है कि हर तबके के लोगों को, खास तौर से हमारे उलमाए कराम की क़ियादत में उनको काम करने की जरूरत है। खानखाओं के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है कि आज ये हमारे माशरे में जो इस तरह की बुराइयां पैदा हो रही हैं, इसके रोकथाम की जरूरत है। यकीनन पर्दा करना जरूरी है, पर्दा फर्ज है। औरतों के लिए पर्दा है तो मर्दों के लिए पर्दा है कि किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखें, और अगर कोई आ जाए तो नजरों को नीचा करे। ये मिजाज दीन इस्लाम का। और आज जरूरी है कि ये जो गैर जरूरी तौर पर जो मिक्सिंग होती है इसकी जरूरत नहीं है। यकीनन हमारे बच्चों को काम करना है। हमारे बच्चियां पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, कंप्यूटर सेंटर्स में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रही हैं, मगर काम की हद तक है। मगर उससे ज्यादा अगर ज्यादा सोशलाइजिंग होगी तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां उनकी भी हैं। और यकीनन आज के इस माशरे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर कोई उठाती है, ये असदुद्दीन ओवैसी का मुशाहिदा है। हो सकता है कोई इससे इत्तेफाक ना करे। जो मैं देख रहा हूं और जो मैं देख रहा हूं, मुझे ये मैं कहने के मौक़िफ़ में हूं कि जितना ज्यादा बच्चियां काम करके अपने घरों को चलाती हैं, उतना ज्यादा काम नौजवान नहीं करते। बहुत मेहनत करती हैं। आज जिस तरीके से तालीम के मौके हमारे बच्चों को मिल रहे हैं, यकीनन उनको तालीम याफ्ता बनाइए, खूब तालीम याफ्ता बनाइए, इनको ताकतवर बनाइए। क्योंकि कोई माशरा अपने 50% आबादी को कमजोर रख के वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक हमारे बच्चियां खूब तालीम याफ्ता नहीं हासिल करेंगे। क्योंकि इस माशरे की बुराइयों में मैं अक्सर मेरे लोग जानने वालों को जानता हूं कि लाखों रुपया खर्चते अपनी बच्चों के लिए, अगर उसमें से थोड़ा पैसा तालीम पर खर्च कर देते तो बच्ची के पास काबिलियत होती, उसके पास फन रहता, वो किसी की मोहताज नहीं रहती। इसलिए बेहद जरूरी है कि इस माशरे में ऐसे पुराशुभ दौर में बहुत जरूरी है
کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، یقیناً ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے ساتھ ساتھ دیندار بنائیں۔ اور دیندار کب بنیں گے؟ جب گھر میں ماں باپ نماز پڑھیں گے۔ جس گھر میں باپ مسجد کو جائے گا، جس گھر میں ماں نماز پڑھے گی، تو یقیناً اس کا اثر اولاد پر اچھا پڑے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، یقیناً اس قرآن کی تلاوت کے برکت سے ان تمام گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی۔ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے گی، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھے جائیں گے، یقیناً وہ گھر میں امن رہے گا، اس گھر میں خوشیوں کا دور رہے گا۔ مگر اگر جس گھر میں صرف گانے بجانے چلتے رہیں گے، ٹی وی چلتا رہے گا، بچوں کو رات میں 10 بجے سلانے کے بعد ماں باپ بیٹھ کر اگر ٹی وی سیریل دیکھیں گے، گندے واہیات قسم کے نظارے دیکھیں گے، تو یاد رکھو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت ایک ماں، بحیثیت ایک باپ، ایک مثال بنے اپنے اولاد کے سامنے، اور اولاد جب ماں اور باپ کو دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ میرا جو باپ ہے، یہ جو میری ماں ہے، وہ گھر میں بھی ایسی اور باہر بھی ایسا، لوگوں کے سامنے بھی اس کا مزاج ایسا اور گھر میں ہی مزاج اس کا ایسا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس پر ہم تمام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، اور ہم تمام کو نیک بننے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماؤں کی محفل میں جائیے، سیکھیے، علم سیکھیے، دیکھیے علماؤں کے پاس، اللہ والوں کی محفلوں میں جائیے۔ یقیناً ان کی صحبت، ان کی نسبت کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ والوں کی کمی نہیں ہے سرزمین دکن میں، علماؤں کی کمی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بصیرت افروز خطاب سنا علماؤں کا، کہ کیسے کس طریقے سے پیچیدہ مسئلے مسائل کو انہوں نے آسانی سے اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کو اور ہم کو سمجھا دیا۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو نئی زندگی دی تو یقیناً اللہ کا کرم اور فضل رہا۔ اس میں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی آپ لوگوں کی دعائیں شامل تھیں، جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ آپ نہیں معلوم کس گھر کے کونے میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر دعائیں کی ہوں گی، اپنی نمازوں میں دعائیں کی ہوں گی، آپ نے دسترخوان بچھا کر دعائیں کی ہوں گی، اور یقیناً اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ورنہ اس انسان کا بچنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کرامات، جہاں پر سائنس نے جواب دے دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ کی دعاؤں نے کام کیا۔ اس لیے اسد الدین اویسی، تمام ہمارے مجلس رفقہ کا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم جو مظاہرے دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کے دن، پولنگ کے دن، ہماری عزتدار ماں اور بہنیں چلچلاتی دھوپ میں الیکشن آتے ہیں اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے پولنگ بوتھ کے پاس ٹھہرنا، اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا، یقیناً انہی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے نوازا۔ میری آپ سے ایک التجا ہے، گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو اور مضبوط کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کے نمائندوں کو جو کامیاب ہوئے ایوان اسمبلی میں، اور زیادہ تعداد میں نمائندوں کو کامیاب کرے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر اس لیے میری عزتدار اور ماں اور بہنوں کہ آج ہمارے ملک میں ایسی تنظیم، ایسی جماعت ہے جو ایسے آدمی کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے جس کے زیر قیادت گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا۔ احمد آباد کا وہ فساد جس کی قیادت نریندر مودی کر رہا تھا، جو آج بی جے پی کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، یہ جب چیف منسٹر گجرات رہا، اسی کی زیر قیادت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کتنے ہمارے بچوں کی عزت لوٹی گئی، کتنے ہمارے گھروں کو جلایا گیا، کتنے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ 75 سالہ ضعیف عورت زکیہ جعفری اپنے شوہر کے قتل کے انصاف کے لیے لڑ رہی، چلنے نہیں آ رہا زکیہ جعفری کو، مگر اپنے شوہر کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے۔ میں ایسے کئی واقعات کو جانتا ہوں جہاں پر گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ شخص چیف منسٹر تھا، 3500 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 100 کی تعداد میں ہمارے بچوں
بچوں کی عزت لوٹی گئی، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہوئے، سارے ہندوستان میں بچے جا کر پڑھتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اسی لیے آپ اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم بعثت قوم اس شخص کی کامیابی کو روکیں۔ یہ شخص ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، اور اگر ایسے شخص جس کا تعلق RSS اور سنگھ پریوار سے، جس کے سوچ اور فکر میں کوٹ کوٹ کر ان کے رگ رگ میں ہماری دشمنی بھری ہوئی ہے، ایسے لوگوں کو ہم کو کام کی کامیابی سے روکنا ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں کہ پروردگار یہ وقت کا فرعون ہے، تو اپنے فضل و کرم سے وقت کے فرعون کو ناکام کر دے۔ اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی اور ہماری دعاؤں کو، اس دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دے گا۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور عمل یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ نہیں ہو سکتا میری عزتدار ماں اور بہنوں کہ ہمارے علاقوں میں جہاں پر آپ کے اپنے نمائندے کھڑے ہیں، اس اسمبلی یا اس محلے میں صرف 60% کی پولنگ ہو، کم سے کم 90-100% کی پولنگ ہو۔ آج یہ بڑھتے ہوئے قدموں کو، سنگھ پریوار اور BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جماعت ہے۔ اگر جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ آپ کی سوچ کی کامیابی ہے۔ آج اگر یہ جماعت کے نمائندے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں تو آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں کی وجہ سے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والے نہیں جانتے، مگر مجلس کا ایک ایک فرد قوم اور ملت کا ترجمان ہے، تکالیف کو بیان کرتا ہے، ناانصافی کے خلاف لڑتا ہے۔ ایوان اسمبلی میں تلنگانہ پر بحث ہوئی تو نظام دکن پر انگلیاں اٹھایا تلگو دیشم کا یہ سابقہ چیف منسٹر نائیڈو 10 سال اقتدار سے دور رہا، تو ایسا لگتا ہے کہ بیچارے کا دماغ سٹیا گیا، دماغ اس کا ہلکا نہیں ہوا، مگر وہی غرور اور تعصبیت کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے کہ وہ کام جو اس خان یا نظام نے کیا 200 سال میں 9 سال میں میں نے کیا۔ یہ ذہن ہے ان کا، یہ ان کی سوچ اور فکر، یہ ان کی سوچ اور فکر، ان کی زبان اور اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ ان کی تعصبیت، ان کی مسلم دشمنی اپنے زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں میری عزتدار ماں اور بہنوں، جو تلگو دیشم اور BJP مل کر مقابلہ کر رہے ہیں، ان میں اتحاد ہوگا، مفاہمت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اور ہم کو اس کو ناکام کرنا ہے، ان کو شکست دینا ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کو کامیاب کریں۔ ہندوستان میں کوئی مسلم اقلیتوں کی آواز نہیں ہے سوائے مجلس اتحاد المسلمین اور کیرلا میں انڈین یونین مسلم لیگ۔ بتائیے میری عزتدار ماں اور بہنوں، مظفر نگر کا اتنا بڑا فساد ہوا اتر پردیش کا، سووں کی تعداد میں وہاں پر عورتوں پر ظلم کیا گیا۔ آؤٹ لک میگزین میں وہ نیہا ڈکشت کی رپورٹ ہے کہ کیسے اجتماعی عصمت ریزی کی گئی مسلم بچیوں کی، کیسے ماؤں کو برہنہ کر کے ان کی بیٹیوں کے سامنے عصمت ریزی کی گئی، کیسے ہماری ماؤں کو برہنہ کر کے ہندی پکچر کے گانے لگا کر ڈھول بجا کر بچوں کے سامنے عزت لوٹی گئی اور برہنہ کر کے ان کو کھیتوں میں بھگایا گیا۔ وہی اتر پردیش میں میری عزتدار ماں اور بہنوں، وہاں پر 65 مسلم MLAs ہیں، اور سماجوادی پارٹی جو برسر اقتدار ہے ان کے 40 مسلم اراکین اسمبلی ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر پوچھ سکے، روک سکے، لڑ سکے، انصاف دلا سکے۔ یہاں پر آپ کی جماعت ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں، اور جماعت سے آپ لوگ واقف ہیں۔ اس دارالسلام میں جو تعلیمی ادارے کے بلڈنگ نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے؟ یہ قوم اور ملت کے۔ ہم جب مر جائیں گے یقیناً جانا ہے اس دنیا سے، ایک گز زمین انشاءاللہ تعالی ہم لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ قوم کی امانت ہے میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس کی حفاظت کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو مضبوط کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین تمہاری امنگ ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری پہچان ہے، تمہارا ہتھیار ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ایک چراغ ہے جو کفر اور شرک کے طوفانوں میں سرکار مدینہ کے صدقے میں جل رہا ہے۔ اس چراغ کو زندہ رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں۔ جب تک یہ چراغ زندہ رہے گا، اس کی روشنی پھیلتے رہے گی، اور اس کی روشنی کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ ہم نہیں جا سکتے، مہاراشٹر کے 2 ضلعوں میں نہیں جا سکتا میں۔ جب کبھی جانے کی بات کرتا ہوں تو کہتے آپ مت آئیے، اکبر الدین اویسی مت آئیے۔ اتر پردیش ہم جانا چاہتے ہیں، اعظم گڑھ،
2 तारीख को प्रोग्राम है तो एसपी परमिशन नहीं देता, बोलता इनको क्यों बुला रहे आप। यानी ये नहीं चाहते जो हक़ाइक़ को बयान करे, जो बेबाक तरीके से मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी कर सके। ये उन्हीं लोगों को चाहते हैं जो उनके पैरों पर बैठकर इनकी खुशामद करे, जो मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी ना करे, ना मसाइल को रखे, बल्कि वो चाहते हैं जो उनके सामने आकर गिड़गिड़ाए। मजलिस हक मांगती है, मजलिस कहती है कि हिंदुस्तान के दस्तूर में मुझे इस बात की इजाजत दी गई है कि मुझे मेरा हक मिले। मैं इस मुल्क में किराएदार नहीं हूं, मैं इस मुल्क में मालिक हूं, मैं इस मुल्क का मालिक हूं। मैं यहां पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, पहले दर्जे का शहरी हूं। ये जब हम कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आता। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि मार्च के आखिर में, अप्रैल में जब कभी इलेक्शन होंगे, मेरी माँ और बहनों, आपसे असदुद्दीन ओवैसी एक इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि पूरे कौम और मिल्लत की तरफ से, जमात की तरफ से आपसे अपील करता है कि आप जमात की कामयाबी के लिए दुआ भी करें। और जैसा कि पाशा कादरी ने कहा कि आपको निकलकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने बेटों से कहिए कि जाओ, लेके जाओ, आप लेके जाओ और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमसे जो हो सकता, जो हमारी माँ और बहनों पर जुल्म किया जा रहा है, तकालीफ दी जा रही है, हम अपने तरीके से जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और जहां तक हम उनकी मदद कर सकते कर रहे हैं, मगर ये जरूरी है कि पूरी कौम को चाहिए कि इज्तिमाई तौर पर हम इन तमाम मसाइल पर एक लाहेअमल तैयार करें। ये खत्म होना चाहिए औरतों पर जुल्म, ये जहेज के नाम पर लानत खत्म होनी चाहिए। ये बीवियों को छोड़ देना गलत है, शादियां करना और बीवियों को पैसे नहीं देना ये कौन सी बात है, ये गलत बात है। हम तो हर जलसे में खड़े होकर कहता हूं मैं कि गलत बात है। इस्लाम क्या कह रहा है कि तुम अगर जो पैसे कमाते, तुम जो खाते वो बीवी को खिलाओ, तुम जो कपड़ा पहनते बीवी कपड़े पहनाओ। बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मुझे याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि सबसे बेहतरीन खर्च क्या है बताऊं तुमको। तो साहबा ने पूछा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन खर्च वो है जिसमें सबसे ज्यादा अजर है जो बीवी और बच्चों पर खर्च किया जाता है। और फिर क्या फरमाया, जो उसके बाद अल्लाह की राह में जो खर्च किया जाता है, सबसे बेहतरीन खर्च रहमतुल आलमीन ने फरमाया जिसमें अजर है वो है बीवी बच्चों पर खर्च करना, उसके बाद अल्लाह की राह में। आज हमारा मिजाज क्या बन चुका है हमारे मर्दों का, ये मेरा मुशाहिदा हो सकता गलत है कि बीवी को पैसे देना है तो पहले सोचता कि मेरे को वहां पर पिक्चर देखने जाना है दोस्तों के साथ, रात में चीटी ठाठा करने को, सिगरेट पिलाना है दोस्तों को। अरे भाई घर तो चलाओ, घर के हीरो बनो, घर में चिराग करो, बीवी को खुश करो, माँ को खुश करो। अरे सारी दुनिया को क्यों खुश करने जाते, पहले अपने घर वालों को खुश करो, अपने बच्चों पर पैसा खर्च करो, फजूल खर्ची खत्म करो, पढ़ाओ बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खास तौर से अपने बच्चियों को काबिल बनाओ, तालीम याफ्ता बनाओ, ताकतवर बनाओ, ताकि ये कौम और मिल्लत के लिए असासा बने। मेरा मानना यह है कि हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हमारी 50% आबादी जो हमारी माँ और बहनों की, हम उनको मजबूत नहीं बनाएंगे, दीनी एतबार से उनको मजबूत बनाए, इल्म दिलाए उनको, खुदा और सुन्नत का असली तालीम उनको दिलाए, माशरे की बुराइयों का खात्मा करें। और ये काम सबको करना है, और अगर दीगर तंजीमें कर रही हैं तो यकीनन हम उनकी तारीफ भी करेंगे। ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब कुछ कर सकती है, मजलिस अपनी जगह पर कोशिश कर रही है। तालीमी मैदान में आप जाकर देखिए कि हमारे तालीमी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा बच्चियां नंबर लेकर पास होती हैं। मजलिस ने स्कीम का आगाज किया कि उर्दू मीडियम गवर्नमेंट के मदारिस में जो 80% मार्क्स लेकर आएंगे उनको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पिछले 4-5 साल से जब से स्कीम का आगाज किया गया, हर साल हमारे बच्चियां सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए। बच्चे लेके नहीं आ रहे, बच्चे इतना ज़हीन नहीं देते बच्चियां पूरे 5 साल से। तो मौका दीजिए, पढ़ाइए उनको। मजलिस भी ये चाहती है कि हमारे बच्चियां खूब तालीम हासिल करें, ताकतवर बने, दीनदार बने। आज दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपकी तरक्की को, आज दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। अगर हम अल्लाह उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। इस रास्ते से हटे तो फिर तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर, तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर है। यही चंद गुजारिशात
میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. میں پھر سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ زحمت اٹھا کر یہاں پر آئے, مگر دوبارہ ایک اور زحمت اٹھائیے, اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کریے, اور جس دن الیکشن کا پولنگ کا دن ہوگا, میری زدہ اور ماں اور بہنوں, یہ جماعت آپ کی ہے, اس کو مضبوط کریے اپنے ووٹوں سے اور اپنی دعاؤں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب راشد عبدالرزاق میمن صاحب.